اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ سوء ظن قائم کرنے سے پہلے جب اس کی صحیح تعویل سامنے آ جاتی ہے تو ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا واقعتاً وہ کسی ابہام کے ساتھ اپنی بات بیان کر رہی تھی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر نہ سمجھنے کے بہت سے پہلو تھے؟ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جس وقت اپنی بات واضح کرتا ہے اتنے قرائن و شواہد اس کے گرد و پیش میں اکٹھے کر دیتا ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی کو اللہ کی کتاب کی غلطی بتا دیں۔ یعنی یہ جو استدلال فرمایا انہوں نے، آپ دیکھیے وہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ لوگوں کو ایک غلطی لگ گئی یا ایک بڑی غلطی لگ گئی یا اس غلطی پر ایک جم غفیر قائم ہو گیا، تو اب بجائے اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ مان لیں کہ قرآن مجید نے بات ہی ایسے بیان کی تھی کہ جس میں غلطی لگنی تھی۔ اور ادھر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ اپنی بات اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی لگنے کے وجوہ کیا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے، اور علم کی پوری دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت کسی علم یا فن میں بہت بڑے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ اگر کوئی غلطی کر دیں تو بعض اوقات اس غلطی پر تنقید کرنے میں 1000 سال انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ارسطو نے جو محل استوار کیا تھا علم کا، دانش کا، اس کے اوپر کم و بیش 1000 سال تک نقد نہیں ہو سکا، بلکہ پوری مذہبی ٹریڈیشن جو اس کے بعد قائم ہوئی اور جس کے تحت ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی اور دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جمعیت اس سے وجود میں آئی، کیتھولک مسیحیت، سب کے سب اسی کے قائل ہوئے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد سینٹ پال نے مسیحیت کی ایک تعبیر کی، وہ تعبیر آہستہ آہستہ رائج ہو گئی۔ اس تعبیر کی کوئی ادنا درجے میں آپ کو علامت نہ انجیل میں ملتی ہے نہ تورات میں ملتی ہے۔ ابھی پڑھ کے دیکھ لیجیے، اس وقت جو انجیل موجود ہے، یعنی اس وقت جو چاروں اناجیل جن کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہوا ہے، چاروں کی چاروں پڑھ لیجئے، کسی ایک جگہ نہ آپ کو کفارے کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو نسخ شریعت کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو الوہیت مسیح کا عقیدہ ملے گا، بالکل خالی اس سے۔ اس کے باوجود وہ چیز رائج ہوئی، اس بڑے پیمانے پر رائج ہوئی کہ ہزاروں لوگ اس کے قائل ہوئے، بہت بڑے بڑے سینٹ، یعنی ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس کے مبلغ بنے، اس پر انہوں نے کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد 576 میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن مجید نے اٹھا کے پھینک دیا اس وقت۔ تو اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے یہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی بات غلط ہوگی۔ تو میرے نزدیک یہ اپنے آپ کو فریب دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کو غلطی لگ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی بھی صاحب علم نے، میں کوئی مدرسہ فرائی کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز کو بیان کر دیا تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ یعنی یہ بتائے گا نا کہ یہ بات الفاظ سے ایسے نکلتی ہے، جملے کی تعریف سے ایسے نکلتی ہے، یہ اصل میں سیاق و سباق یہ تھا اس کا، وہ بیان کرے گا ان سب باتوں کو۔ اگر وہ کلام اس کو قبول نہیں کرتا اور اس نے ایک گویا ریشنل سی چیز بنا کے پیش کر دی ہے تو پھر تو اس کے منہ پر دے ماری ہے۔ لیکن اگر کلام اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے اور لفظ لفظ سے قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر کریں، آپ ایک غلطی پر متنبع ہو گئے، بجائے اس کے کہ انسانوں کی طرف غلطی کی نسبت رکھیں، آپ اللہ کی کتابی کو مشتبہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی خدمت ہے دین کی؟ اسی طرح جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں پرانے بزرگوں کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں، لفظ فہم پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ فہم کہلانے کا اس وقت مستحق ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے تو متن اس کو قبول کر لے، ورنہ وہ فہم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ بھئی ساری دنیا نے غالب کے ایک شعر کی یا اقبال کے ایک شعر کی یا فردوسی کے ایک شعر کی تشریح کی، اور کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ اس تشریح میں یہ غلطی ہے، میرے نزدیک اس کی صحیح شرح یہ ہے، تو اب غالب کا شعر اپنے الفاظ میں اس کو قبول کرے گا تو وہ فہم بنے گا یا شرح بنے گی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو وہ فہم نہیں ہے، وہ پھر آپ دھونس سے منوانا چاہتے ہیں۔ تو دھونس کی بنیاد پر تو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں پہنچی ہے،
ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک ہماری ہدایت کا ماخذ ہے. اس کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو مانیں گے، نہیں قبول کریں گے تو ہم اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، کسی جم غفیر کے پابند نہیں ہیں. اس طرح کے لوگ جو یہ استدلال قائم کرتے ہیں، یہ بتائیں مجھے ذرا کہ اس وقت دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود 2.5 ارب سے زیادہ کیتھولک مسیحیت ہے. حق پر ہیں، صحیح جگہ پر ہیں، ٹھیک دین سمجھے ہوئے ہیں. اس لیے لوگوں کو مت پیش کریں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی. یہ در حقیقت وہی بات ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے فلا تزکوا انفسکم، یعنی ہم 2.5 ارب مسیحیوں کی طرف دین کی غلط تعبیر کی نسبت کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چند فروعی مسائل میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پر پورا کا پورا دین الٹ گیا. یعنی آپ اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد میں، اور کیا آپ کے خیال میں وہاں ذہین لوگ نہیں پیدا ہو رہے، بڑے بڑے علماء نہیں پیدا ہو رہے؟ اس وقت بھی ہو رہے ہیں. آپ ذرا موجودہ جو پوپ صاحب ہیں اور جو ان کی کارڈینلز کی جماعت ہے، ذرا ان کی تعلیم کا مطالعہ فرمائیے، دیکھیے کہ وہ کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے ہیں، کن کن علوم و فنون کے ماہرین ہیں، لیکن بہرحال اسی مسیحیت کو مان رہے ہیں. تو اس لیے کسی روایت اور ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر بعض اوقات ایک غلطی ٹریول کرتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کی پوری تاریخ بتاتی ہے کرتی ہے. اس کے بعد آپ سائنس میں دیکھیں کہ کیا صورت پیدا ہوئی، یعنی عدالتیں لگ گئیں، لوگوں کو اپنی کتابیں واپس لینی پڑیں. کیا چیز تھی وہ جو پادری حضرات بیٹھے ہوئے تھے گلیلیو کا مقدمہ سننے کے لیے؟ وہ کوئی سائنس کے ماہرین تھے؟ وہ ایک روایت کی پاسداری کر رہے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ بات اسی کی ٹھیک تھی. تو میرے نزدیک یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کیتھولک مسیحیت کے حق میں بھی استعمال ہونی چاہیے، یہ ہندوؤں کے جلیل القدر لوگوں کے حق میں استعمال ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہندو فلسفے کے اوپر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حیرت زا علم ہے ان کا. یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود نہ ہو تو تردید نہیں کر سکتے آپ اس کی. میں نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید نہ ہوتی تو جو طلسم ابن عربی نے بنا دیا تھا وحدت الوجود اور تنازلات ستہ کا، میں تو کم سے کم اس سے نہیں نکل سکتا تھا. بڑے لوگ جو دنیا بناتے ہیں وہ کوئی معمولی دنیا نہیں ہوتی، اس کا ایک سحر ہوتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اس کی اوریجنل صورت میں موجود ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، جو کتابیں جس صورت میں بھی ان کے پاس موجود ہیں. کیتھولک مسیحیت کے پاس یا پروٹیسٹنٹس کے پاس، پروٹیسٹنٹس کو دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے انقلاب برپا کیا، کتنی چیزوں کو چیلنج کیا، ایک نئی دنیا تخلیق کی، لیکن وہ بنیادی عقائد کی جو خرابی ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکے، ویسی کی ویسی موجود ہے اسی طرح. ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ در حقیقت اسی چیز سے پھوٹا ہوا جذبہ ہے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے. اور آپ دیکھیے کہ اس کی لے کہاں تک بڑھ گئی کہ خدا کی کتاب غلط ہو سکتی ہے. اسی میں ابہام تھا. خدا کی کتاب میں الحمدللہ کسی جگہ کوئی ابہام نہیں. میں نے تو قرآن مجید پورے کی تفسیر کی ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی ایک مقام پر اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ قرآن سے خارج کی کسی چیز کی مدد لی جائے. وہ اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اپنی بات اس طرح بیان کرتا ہے. میراث کے معاملے میں کیا ہوا تھا، میں نے اس کی داستان کئی مرتبہ بیان کی ہے. میرے ساتھ خود کیا حادثہ ہوا تھا اور کیسے وہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہو گئی. اب تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی.